گرمی تپش لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن کمال یہ ہے کہ اسی دن کا نظام کسی کے لیے ایسا ہوگا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آرام سے مزے سے پھر رہا ہے، توجہ سے۔ امام ابن ماجہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا نا، میری امت کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم ہوتا ہے نا، اتنی دیر میں اتنا بڑا دن جو ہے نا وہ گزر جائے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے دنوں کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے 1,000 سنۃ مما تعدون، 1,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ اب ظاہر ہے حضور نے بیان فرمایا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر اس کے اندر یہ نظام۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے قرآن بیان کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ میرے امتی نیکیاں کریں گے، میری امتی گناہوں سے بچیں گے، اور ان کے ساتھ اچھے اچھے اعمال ہوں گے۔ ان کی برکات کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے نا، اتنی دیر میں گزر جائے گا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کہ وہ قیامت کا دن تو اتنا بڑا دن تھا، وہ کدھر گیا؟ ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ انہوں نے نیکیاں اتنی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نا، ایک دن جو ان کے عقیدت مند تھے، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب یہ باتیں آپ نے کی نا، تو ایک عقیدت مند بڑھیا تھی جو اللہ پر اور پیغمبر پر ایمان رکھتی تھی، تو اس نے کہا کہ جناب جب وہ اللہ کا عذاب آئے نا، تو جدھر آپ جاؤ گے نا مجھے بھی ساتھ ہی لے جانا، مجھے پہلے بتا دینا۔ لیکن جب وہ دن آیا تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، قرآن بیان کر رہا ہے نا، تو وہ سارے اس کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن وہ بڑھیا کے بارے میں کسی کی توجہ نہ گئی۔ کمال یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تو چلی گئی، جب چلی گئی تو ظاہر ہے اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب 6 ماہ وہ کشتی چلتی رہی، جب کشتی ایک مقام پہ رکی نا، تو نوح علیہ السلام کو خیال آیا، آپ اس علاقے میں اس جگہ پہنچے کہ وہ بڑھیا سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خبر لیں۔ تو میرے دوستو کمال دیکھیں کہ جب گئے نا، نوح علیہ السلام نے جس حالت میں اسے دیکھا تھا وہ اسی حالت میں اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کدھر تھے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا آپ کدھر تھے، میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بلانے آئیں گے، میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بلانے آئیں گے۔ اوہو، فرمایا کہ وہ دن تو 6 ماہ، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ 6 ماہ کدھر گئے۔ آخر ایسے ایسے عذاب نہیں آیا؟ اس بڑھیا نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں تو اپنی جگہ پر ہوں۔ دیکھو نا، جب ایک پیغمبر سے سچے دل سے بندہ وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس وعدے کو کیسے نبھا کرتا ہے۔ آخر عذاب بھی تو دیکھو نا جی اسی نے دینا ہے نا، تو کرم بخشی بھی اسی نے کرنی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہمارے سامنے نہیں ہے، نمرودی قوم نے آگ میں ڈال دیا، قرآن بیان کرتا ہے نا، ڈال دیا۔ اب انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، جب انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، خبردار میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ 17ویں پارے میں فرمایا نا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، خبردار۔ لو جناب، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
آگ سے ایسے خطاب کیا جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب کوئی سوچے کہ کیا اس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہے، کان ہے سنتی ہے کیا؟ یہ سنانے والا جانتا ہے کہ وہ کیسے سناتا ہے۔ فرمایا کہ یا نارو، اے آگ، جیسے ہم ایک دوسرے کو یا سے پکاریں، یا عابد، یا ذوالفقار، یا ناصر، اے ناصر، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا بھی نام لے کر فرمایا کہ یا نارو، اے آگ، اے آگ۔ اور آگے اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ میرا ابراہیم ہے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ اس کو سردی لگے، اور اتنی گرم بھی نہ ہو جا کہ وہ اس کو جلا کے رکھ دے، بلکہ بس سلامتی والی پیاری پیاری بن جائے، پیاری پیاری ہو جائے۔ اے دوستو، یہ رب کا نظام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں قرآن میں دی ہیں کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے وہی دن ہے، ان کے معاملات اور ہیں، اور اسی قیامت کے دن اہل ایمان کے معاملات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا حال قیامت کا دن یہ ہوگا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ جب ایمان والے قیامت والے دن اٹھ کے آئیں گے نا، تو پھر ہوگا یہ کہ نورہم یسعی، ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا قیامت کے دن، ان کا نور ایمان یعنی جنہیں کلمہ شریف نصیب ہو گیا، تو وہ جو نور ایمان ہے، نور ایمان کا جو چراغ ہے وہ دوڑتا ہوگا، کبھی ان کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دوڑتا ہوگا۔ بندہ ادھر دیکھے گا تو ادھر روشنی، ادھر دیکھے گا ادھر روشنی، سامنے دیکھے گا سامنے روشنی، یعنی ان کا نور ایمان جو ہے وہ اس طرح سے دوڑتا ہوگا تاکہ اس کو کہیں سے پریشانی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور لوگ عرض کریں گے کہ ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، اور بخش دے ہمیں کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ تو حالت ہوگی اہل ایمان کی، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج بھی 7 ارب سے زائد دنیا میں کفر ہے، 2.25 ارب کے قریب یا اس سے تھوڑا کم و بیش دنیا کے اندر مسلمان ہے۔ یہ اس رب کا انتخاب نہیں ہے، اس مالک کے ہم جتنا شکر ادا کریں کم نہیں ہے کہ جس مالک نے ہمیں، کیا خوبی ہے ہماری کہ اس مالک نے ہمارے لیے کیا فیصلے کر رکھے اور کفار کے لیے کیا فیصلے کر رکھے، ان کا حال کیا ہے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ کافر لوگ جو ہے نا، اللہ ان کو قیامت کے دن تاریکیوں میں چھوڑ دے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جدھر وہ دیکھیں گے تاریکی ہے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، ہائے ہائے کرتے ہوں گے کہ اب یہ تاریکی ہمارے ساتھ جس میں ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں، تو ابھی آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کافروں کا حال اللہ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ نورہم یسعی، ان کے آگے پیچھے نور ایمان دوڑتا ہوگا، وہ روشنی اور چراغوں کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے ہوں۔ تو اس لیے میرے حضور، ہمارے جتنے سانس باقی ہیں، ہم اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میری آپ کی ہماری کیا خوبی تھی کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اس نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے بندے ہو، جو بد مذہب کافر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کی بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے ہماری طرح سارا، لیکن اس کے لیے قیامت کے دن ظلمات ہے، اور اہل ایمان کے لیے نور ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں اس رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے ہم ہر اس مسلمان سے گزارش کریں گے کہ خدارا اس رب کریم کے اس فیصلے کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔
اور پھر اس حدیث کی وضاحت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اتقوا الظلم، فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، یعنی کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اگر کوئی آج دنیا میں کسی پر ناجائز ظلم کر گیا تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی ظلمات میں اللہ اس کو ڈال دے، قیامت کی تاریکیوں کا اسے سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہی اہل ایمان کے لیے ہے تو نور، لیکن اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ تاریکی میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں رب کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن کی تاریکی کفار کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے تو نور ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کے اندر گناہوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اہل ایمان نے تو دیکھنا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، نیکیاں کرنی تھی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا، لیکن وہ تو گناہوں میں لگ گیا۔ انہوں نے پرواہ ہی نہ کی کہ یہ رمضان شریف ہے، رمضان مبارک کے آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے، لیکن پرواہ ہی نہ کی۔ اذان ہوئی، نماز کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر! اب یہ اپنے آپ کو ایک بندہ خود تاریکی میں ڈال رہا ہے، اور جب کہ اللہ کے نبی منع فرمائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، ایسا نہ کرو کہ قیامت کی تاریکی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اسی طرح امام مسلم نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تعالی انہ قال یا عبادی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ظالموں کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے بیان کیا، یعنی حدیث قدسی، حدیث قدسی کہ جو لوگ دوسروں پر، مظلوموں پر ناجائز ظلم کرتے، اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، میرے بندوں پر جب اپنے بندوں پر میں ظلم نہیں کرتا تو ایک بندہ دوسرے بندے پر کیوں ظلم کرے؟ توجہ کرو، رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب جو ہے نا وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر رب تعالیٰ ظلم کرتا تو کافروں کو کچھ بھی نہ دیتا، کیونکہ وہ تو رب کو مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، وافر دے رہا ہے، ساری نعمتیں ان کے اوپر ڈھیر کر رکھی، جاؤ، کیونکہ ان کا سب کچھ ہے ہی دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ ظالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی نہ دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے میں ان پر ظلم نہیں کرتا، تو اے بندے تو اپنے بھائی پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ تجھے ترس نہیں آتا، تجھے خوف نہیں آتا کہ وہ رب ہو کر ہر کسی پر مہربان ہے، ہر کسی کے دکھ کا مداوع کر رہا ہے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو رب دور کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کسی پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا کہ یہ حرام کام ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا، توجہ سے حدیث سماعت کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے ذمے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کا گناہ ہوگا، آج لوگ لگے ہوئے ہیں نا، ہر سطح پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا، ایک دفتری معاملے کا نظام آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں اللہ کی پناہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تفصیل آپ جانتے ہیں، ہر شعبے کے اندر جو حالت بنی ہے۔ رمضان شریف میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کیا ظلم کیا، آپ دیکھ ہی رہے، یہ بھی ظلم ہے نا کہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، بیچارے شام کو بازاروں میں نکلتے ہیں تو کتنے دکھی ہو کے واپس آتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہوئے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو ظلم کسی پر کرتا ہے نا وہ خود بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ اب ایک کپڑے والا ہے نا،
وہ کپڑا بیچ کر ظلم کر رہا ہے ناجائز، اب کیا دیگر اشیاء کے لیے اس سے دیگر جگہوں پہ نہیں جانا پڑے گا؟ اس کو بھی تو جانا پڑے گا، ادھر اس نے ظلم کیا، ادھر اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح ایک پھل والا ہے وہ ناجائز، جائز مناسب منافع جائز ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں سارے ضابطے طریقے دیے کہ تم جائز منافع کرو تو اس میں برکت ہی برکت ہے، کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک پھل والا ہے، اس نے ناجائز ظلم کر کے لوگوں سے پیسے لیے، تو کیا خیال ہے اس کا سارا نظام زندگی پھل پر چلے گا، اس کو دوسری جگہوں پہ نہیں جانا پڑے گا، جب وہ دوسری جگہوں پہ جائے گا تو اس پر پھر ظلم ہوگا۔ تو ایک بندہ دوسرے پر ظلم، تو حضور فرماتے ہیں کہ نہ، رب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے، اور فرمایا کہ پھر بھی اگر کسی نے کسی پر ناجائز ظلم کیا کسی بھی سطح پر، فرمایا جب ظلم کیا تو وہ قیامت کے دن ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ ظالم ہے۔ یہ ساری حدیث بخاری اور ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتابوں میں مکمل موجود ہے، اسی کا کچھ حصہ بیان کر رہا ہوں چونکہ پوری کا تو ٹائم نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے۔ آج دنیا میں تو ہم چھپ رہے ہیں نا، کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن قیامت کے دن تو نہیں چھپ سکیں گے۔ تو پھر فرمایا گا اللہ تعالیٰ کہ یہ ظالم جو ہے نا، اس کے اعمال نامے میں دیکھو نیکیاں ہیں، جی فرشتے بتا دیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی ساری نیکیاں جو ہیں، کتنا اس نے ظلم کیا تھا اس کے عوض اس کی نیکیاں جو ہیں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دو، مظلوم کو دے دو۔ اگر فرشتوں نے کہا کہ باری الہ اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، تو پھر حکم ہوگا کہ جو مظلوم کے گناہ ہیں نا وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ، امام بخاری خود رو پڑے، خود دکھی ہو گئے اس حدیث پر کہ یہ کیا ہو گیا ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندازے کے مطابق یہ سارا سلسلہ چلے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ظلم زیادتی ہوگی۔ اور اما عائشہ ایک دن بیان کرتی ہیں کہ ایک غلام آیا حضور کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے بڑا کام لیتا ہے، بڑا کام لیتا ہے، اور کہیں مجھ سے تھوڑی سستی غفلت ہو جائے پھر وہ مجھے مارتا بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب یہ بات حضور کو پہنچی تو اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے تاخیر نہیں فرمائی اس معاملے میں کہ مظلوم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے منادی نے ندا کی کہ اللہ کے نبی نے اسی وقت سب کو طلب کر لیا ہے۔ ظاہر حضور کا پیغام گیا، سارے دوڑ کے آ گئے۔ جب سب کٹھے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ڈائریکٹ سیدھا یہی بیان کیا، فرمایا کہ تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذرا خیال کرو، ان پر زیادتی نہ کرو۔ اگر تمہارا قیامت کے دن ظلم کرنا زیادہ ہوا اور ان کی غلطی کم ہوئی تو اتنا تمہیں حساب دینا ہوگا، اتنی تمہیں تکلیف دی جائے گی، سزا سے گزرنا ہوگا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کتنے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ قیامت کا دن مشکل ہے، یہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں نا حضرت علی المرتضیٰ کا ایک غلام ہے، آپ نے صبح آواز دی، اس نے آواز دی پھر سنی بھی اور آیا نہیں، پھر آپ نے کچھ دیر بعد بلایا پھر وہ سویا رہا، تیسری بار بلایا کچھ دیر بعد پھر وہ سویا رہا، نہیں آیا، اپنی مرضی سے اٹھا کافی دیر بعد آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تجھے بلایا تھا، آواز دی تھی، تو نے جواب بھی دیا، جی دیا۔ فرمایا کہ پہلی بار بھی سنا تھا، جی سنا تھا، دوسری بار جی، تیسری بار جی۔ فرمایا کہ پھر آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جناب میں اس لیے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا کہ میرے مالک نے کون سا ناراض ہو جانا ہے، میرے مالک نے کون سا ناراض ہو جانا۔ آپ نے اسی بات پر اسے آزاد کر دیا کہ تو میرے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ زندگی ہے جن کی تربیت حضور نے فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے سے زیادتی کبھی نہ کرنا، وگرنہ قیامت کا دن بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔